میرے والد کو فالج اور ایک بار دل کا دورہ پڑ چکا ہے۔ لوگ انہیں سمجھاتے ہیں کہ نماز شروع کرو، کلمے کا ورد کیا کرو، لیکن وہ نہیں مانتے، صرف عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ہمارے سمجھانے پر وہ کہتے ہیں کہ کل سے ان باتوں پر عمل شروع کروں گا، لیکن ان کی کل نہیں آتی۔ ان وجوہات کی بنا پر امی ابو میں اکثر لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ والد صاحب کے مزاج میں تبدیلی نہ جانے کب آئے گی۔ میں جس لڑکے سے شادی کی خواہش مند ہوں وہ برسر روزگار ہے۔ میرے گھر والے بھی انکار نہیں کریں گے، لیکن نہ جانے کیوں لڑکے کے گھر والے ہمارے گھر نہیں آتے۔ قانون قدرت کے مطابق کسی پر جبر کرنا منع ہے۔ اس قانون کی روشنی میں آپ اپنی والدہ سے کہیں کہ وہ والد سے الجھنا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کیا کریں۔ پانی پر بسم اللہ شریف 11 بار دم کر کے کسی بھی وقت پلا دیا کریں۔ شادی کے لیے نماز عشاء کے بعد سورۃ الاخلاص 11 بار پڑھ کر کم از کم 90 دنوں تک دعا کریں۔ خیالات میں ڈوبا رہتا ہوں۔ میرے خیالات میں کثافت اور الجھاؤ بہت بڑھ گیا ہے۔ زیادہ تر خیالات میں ڈوبا رہتا ہوں۔ کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، جی چاہتا ہے کہ لیٹا یا بیٹھا رہوں۔ اس لیے ضروری کاموں کو بھی ٹال دیتا ہوں اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے گریز کرتا ہوں کہ انہیں پورا کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ باہر نکلو، ٹہلو، ملو جلو، لیکن میں ان باتوں میں کوئی کشش محسوس نہیں کرتا۔ رات کو اندھیرے میں بیٹھ کر سورۃ فاتحہ کو ایک نقطے پر نگاہیں جما کر 10 منٹ تک پڑھیں۔ انتہائی آزمودہ اور مؤثر عمل ہے۔ خیالات میں یکسوئی پیدا ہوگی اور قوت عمل میں اضافہ ہوگا۔ غذا میں نمک اور گوشت کے زیادہ استعمال سے پرہیز کریں اور پھل اور سبزیاں اور دالیں زیادہ استعمال کریں۔ نماز فجر کے بعد آرام دہ حالت میں بیٹھ کر آہستگی سے سانس اندر لیں اور باہر نکالیں اور اپنی توجہ 10 منٹ تک اس پر مرکوز رکھیں۔ انشاءاللہ مزید فائد حاصل ہوں گے۔ اندیشے اور وسوسے زیادہ آتے ہیں۔ میرے دل کی حالت عجیب ہے۔ ذرا سی تیز آواز یا فون کی گھنٹی بج جائے تو دل تیز دھڑکنے لگتا ہے، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ اندیشے اور وسوسے زیادہ آتے ہیں۔ بہت جلد پریشان ہو جاتا ہوں۔ ہاتھوں پیروں میں پسینہ بھی زیادہ آتا ہے۔ اکثر گھر میں پڑا رہتا ہوں، باہر نکلنے سے پرہیز کرتا ہوں۔ آپ غذا میں نمک کے زیادہ استعمال سے پرہیز کریں۔ قدرتی مٹھاس، شہد، کھجور اور پھل وغیرہ اعتدال اور پابندی سے استعمال کریں۔ ہر نماز کے بعد اس میں ذات اللہ ایک بار پڑھ کر انگشت شہادت پر دم کر کے دل کے مقام پر یہی اسم لکھ دیا کریں۔ انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ہر کام میں رکاوٹ اور مشکل ہے۔ ایک عرصہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہوں۔ کرائے کے مکان میں گزارا کر رہا ہوں اور کئی بار تبدیل کر چکا ہوں۔ بیٹے تعلیم کے بعد مناسب روزگار کی تلاش میں ہیں، لیکن کام نہیں بن رہا ہے۔ ہر کام میں رکاوٹوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نماز عشاء کے بعد آیت کریمہ 11 بار اور آیت الکرسی 3 بار پڑھ کر حالات بہتر ہونے کی دعا اور مشکلات کے خاتمے کی درخواست بارگاہ ایزدی میں پیش کیا کریں۔ آپ کے صاحبزادے محنت سے کام لیں، نماز کی پابندی کریں اور نماز عشاء اور نماز فجر کے بعد آیت الکرسی 7 بار پڑھ کر دعا کیا کریں۔ عمل یا نظر کا خیال محض وسوسہ ہے۔ میری صحت اکثر خراب رہتی ہے۔ آج کل ایک دکان چلا رہا ہوں۔ پہلے گاہک کثیر تعداد میں آتے تھے، لیکن اب حالات برعکس ہو گئے ہیں۔ گھر کے حالات خراب ہیں۔ ضعیف والدہ بھی ساتھ ہیں، ان کی خدمت کر رہا ہوں۔ بھائی علیحدہ رہتے ہیں۔ اکثر یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ
کہ کسی نے کوئی عمل وغیرہ کرا دیا ہے یا نظر و حسد کا شکار ہو گیا ہوں۔ صحت کی بہتری کے لیے روزانہ 21 بار سورہ حشر کی آیت 23 پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں۔ دکان کھولنے کے بعد 1 بار سورۃ فلق اور 1 بار سورۃ کوثر پڑھ لیا کریں۔ عمل یا نظر کا خیال محض وسوسہ ہے۔ مذکورہ بالا اورات سے انشاءاللہ ہر قسم کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ رات سونے سے پہلے اور کھانے کے 3 گھنٹے بعد آرام دہ حالت میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں اور ذہن کو تمام خیالات سے خالی کر کے اپنے دل کے مقام پر توجہ قائم رکھیں۔ اندازاً 10 منٹ یہ عمل کریں اور پھر سو جائیں۔ انشاءاللہ ذہنی اور جسمانی صحت حاصل ہو جائے گی۔ گھریلو معاملات میں دلچسپی نہیں ہے۔ شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں۔ شروع ہی سے شوہر کی توجہ بیوی اور گھر پر کم ہے، صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ اگر کچھ کہوں تو سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ گھریلو معاملات میں جتنی دلچسپی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ ان حالات کی وجہ سے میں محرومی اور احساس کمتری میں مبتلا ہو چکی ہوں۔ ہر وقت ایک اداسی سی دل و دماغ پر مسلط رہتی ہے۔ کئی بار انہیں سمجھایا لیکن وہ اس بات کو حقیقت تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ شوہر رات کو سو جائیں تو سورۃ فاتحہ 1 بار پڑھ کر گردن پر جہاں سے ریڑھ کی ہڈی شروع ہوتی ہے دم کر دیا کریں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو سر پر دم کر دیا کریں۔ ازواجی زندگی میں اعتدال و توازن کو مد نظر رکھیں۔ کچھ باتیں شوہر کی تسلیم کر لیں تاکہ ان کے اندر بھی لچک پیدا ہو اور وہ آپ کی باتیں سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی نعمتیں بھی عطا کی ہیں، ان پر غور کریں اور شکر ادا کریں۔ اس طرح آپ کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا جس سے گھریلو حالات پر بھی اچھا اثر پڑے گا۔ انشاءاللہ بری صحبت کا برا نتیجہ۔ برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر مجھ میں چند بری عادات پیدا ہو گئی ہیں جن میں جوا کھیلنا بھی شامل ہے۔ میں اس بری عادت کی وجہ سے اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ گنوا چکا ہوں۔ اس وجہ سے میرے مالی حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ میرے ذہن میں بار بار خیال آتا ہے کہ میں یہ بری عادت ترک کر دوں، لیکن وقت آنے پر ایک انجانی قوت مجھے کھینچ کر لے جاتی ہے اور میں نہایت بے بس اور مجبور ہو جاتا ہوں۔ پھر ارادہ کرتا ہوں لیکن میرا ارادہ نہایت کمزور ثابت ہوتا ہے۔ آپ نماز کی پابندی کریں اور ساتھ ہی روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کے معنی و مطلب پر غور کیا کریں اور ان دنوں اپنے معمولات کی سخت پابندی کریں۔ رات کو سونے سے پہلے اندھیرے میں بیٹھ کر ایک نقطے پر نگاہیں جمائیں اور پوری بسم اللہ شریف 100 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ کچھ عرصہ بعد آپ کے ارادے کی قوت میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ آپ کا ارادہ وقت آنے پر کمزور ثابت نہیں ہوگا۔ میں جب بھی کسی کو مخاطب کر کے بات کرتی ہوں تو اس شخص کا ایک نامعلوم رعب میرے اوپر طاری ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ میرے اعصاب جواب دینے لگتے ہیں، حواس منتشر ہو جاتے ہیں، نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں اور سانس اکھڑنے لگتا ہے۔ اس کمزوری کی وجہ سے میں بہت سے معاملات میں پیچھے رہ گئی ہوں اور کسی کا سامنا نہیں کر پاتی۔ اس میں ذات خوش خط کاغذ پر لکھوا کر صبح اور رات کو 10 منٹ تک 4-5 فٹ کے فاصلے سے دیکھیں۔ ہر نماز کے بعد تیسرا کلمہ پوری توجہ سے پڑھا کریں۔ کم از کم 90 دنوں تک اس معمول پر کاربند رہیں اور جن دنوں میں مجبوراً نہ کر سکیں وہ بعد میں پورے کر لیں۔ انشاءاللہ ذہن سے خوف و اعصابی انتشار دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ میرے والدین میری طرف سے بہت فکر مند ہیں کہ جلد کوئی رشتہ آ جائے۔ والدین اکثر اوقات بیمار رہتے ہیں۔ میں کالج کی طالبہ ہوں اور میرے والدین کی یہ پریشانی
میرے لیے ذہنی دباؤ کا باعث بن چکی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جلد یہ معاملہ طے ہو جائے تاکہ والدین کے تفکرات ختم ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور نتائج اسی پر چھوڑ دیں۔ وقت آنے پر سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ روزانہ نماز عشاء کے بعد اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر دعا کیا کریں۔ یہ عمل 90 دنوں تک جاری رکھا جائے اور جن دنوں میں مجبوراً نہ پڑھ سکیں شمار کر کے بعد میں پورے کر لیں۔ انشاءاللہ جلد نتائج سامنے آئیں گے۔ اتنا محنت طلب کام نہیں کروں گا۔ شوہر سال بھر سے بے روزگار ہیں۔ سال بھر پہلے کسی جگہ نوکری کے لیے بات ہوئی تھی، لیکن شوہر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اتنا محنت طلب کام نہیں کروں گا اور تنخواہ بھی کام کے مقابلے میں کم ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ شاید اسی ناشکری نے ہم پر تنگی کے دروازے کھول دیے ہیں۔ آج کل شوہر بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے شوہر نماز فجر کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 بار آیت الکرسی اور نماز عشاء کے بعد سورۃ شورى کی آیت نمبر 19 5 بار پڑھ کر بارگاہ الہی میں دعا کیا کریں۔ جو بھی کام یا ملازمت ملے اسے شروع کر دیں۔ اللہ کی طرف سے برکت ہوگی اور دوسرے راستے بھی کھلیں گے۔ عمل اور محنت پر بھی پوری توجہ دی جائے۔ میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے۔ کافی عرصہ سے ملازمت کی تلاش میں ہوں۔ کئی جگہوں پر درخواستیں بھی دی ہوئی ہیں، لیکن کام نہیں بنتا۔ معاشی پریشانی اور دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ روز بروز ذہنی طور پر الجھتا جا رہا ہوں۔ نماز فجر کے بعد سورۃ شورى کی آیت نمبر 19 اور نماز عشاء کے بعد سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 37 اول و آخر درود شریف کے ساتھ 11 بار پڑھ کر خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیا کریں۔ مایوس و نا امید نہ ہوں۔ انشاءاللہ رحمت الہی جلد شامل حال ہوگی۔